حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 دسمبر جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 14 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ اسلامی امارات کے جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں وہ تمام تر یہ مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی صوبے کے نمائندگان سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اداروں کے مختلف شعبوں کے نمائندگان سے ملاقات ہوتی ہے۔ آج اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے منسٹری آف پبلک ہیلتھ کے یونین آف سائنٹیفک اینڈ اسپیشلائزڈ اسٹاف کے ہیڈ اور ممبران سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ممبران نے بتایا کہ اس یونین کی طرف سے شروع کیا جانے والا پروگرام، جس کے مقاصد تمام صوبوں کو ہیلتھ پروفیشنل ایکسپرٹیز کے ساتھ برنا لبریز کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت انہوں نے بتایا کہ ہر سال 300 سے 450 پروفیشنل سٹاف معاشرے کو فراہم کیا جا رہا ہے اور وہ اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شعبہ صحت کے ملازمین ہم وطنوں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور اب زیادہ تر مریضوں کا علاج ملک کے اندر ہی کیا جا رہا ہے، انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانا نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی مشکلات اور تجاویزات بھی ڈپٹی صاحب کے سامنے رکھی۔ مولوی صاحب نے ان کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ ڈاکٹرز ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، انہیں یقین دلوایا کہ آپ ہمارے ہیں اور ہم وطنوں کو تمام تر حالات میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور کہا کہ آپ اسلامی امارات کی پالیسی کو سپورٹ کریں۔ اس موقع پر مولوی صاحب نے انہیں کا یقین دلوایا کہ تمام متعلقہ اداروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ اسلامی امارات کے فارن افیئر منسٹری نے انڈیا نیو دلی میں ہونے والی پہلی میٹنگ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف انڈیا اینڈ کنٹریز اینڈ سینٹرل ایشیا کنٹریز کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کی۔ اس میں اسلامی امارات نے کیا کہا؟ اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات اس میٹنگ میں جس کا مقصد علاقائی ملکوں کی سیکیورٹی کو ہم آہنگ بنانا ہو، خوش آمدید کہتی ہے اور اس بات کو سراہتی ہے کہ اس میٹنگ میں افغانستان کو مستحکم، پرامن اور محفوظ بنانے کے لیے سپورٹ کا اظہار کیا گیا اور اس بارے میں بات چیت کی گئی۔ ہم اس بات چیت کو سراہتے ہیں، لیکن افغانستان کی خود مختاری کی عزت کریں، اتحاد، علاقائی سالمیت اور افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں، مداخلت نہ کرنے کے اصولوں کو خیال کریں۔ اسلامی امارات اس عزم کو برقرار رکھے ہوئے ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک اور علاقائی ملکوں کو افغانستان کی سرزمین سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا اور نہ ہی اندرونی معاملات میں کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے۔ اسلامی امارات افغانستان چابہار پورٹ کو نارتھ ویسٹ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کاریڈور میں شامل کرنے کی تجویز اور سراہتی ہے، ویلکم کرتی ہے اور ہم اس سلسلے میں تمام تر ضروری تحفظ اور سہولیات فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ ان موجودہ حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شیلٹر، ٹریننگ، پلاننگ اور فائنینشلی سپورٹ ہمیں فراہم کریں اور ہم اس پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم تمام پیچیدہ مسائل کو حل کریں۔ ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہونے والی دوسری میٹنگ، جو کہ مئی 2023 میں کرغزستان میں منعقد ہوگی، اس میٹنگ میں افغانستان کو شرکت کی دعوت دی جائے گی اور یہاں پر اسلامی امارات کے نمائندگان کی موجودگی اس نظام کو قائم کرنے میں آپ کی مدد کرے گی اور سیکیورٹی، غیر قانونی طور پر انسانی سمگلنگ اور ڈرگز کی سمگلنگ کی روک تھام میں آپ کو اعتماد میں لیں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں انسانی امداد کی ڈلیوری اور خاص طور پر بنیادی ڈھانچے منصوبے پر عمل درآمد پر آگاہی دی جائے گی۔ یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو انڈیا میں سیکیورٹی ایڈوائزر کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس پر۔ اس کے علاوہ اسلامی امارات کے جو ہیں وہ پولیٹیکل ڈپٹی آف فارن افیئر شبیر محمد عباس سنتکزئی صاحب نے کابل کے گورنر کی تعیناتی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم افغانستان کے ان تمام لوگوں کی بے حد عزت کرتے ہیں جو پچھلے 20 سالوں سے جہاد میں شامل رہے اور کفر کے خلاف لڑے اور جس طرح ہمارے آقا و مولا حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور آج ہم انہی مجاہدین کی وجہ سے اسلامی امارات کا پھل کھا رہے ہیں اور اسلامی نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس موقع پر کابل کے نئے گورنر مولوی محمد قاسم صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا طریقہ حکومت کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، اور ان کی انہی اسلامک اور نان اسلامک ملکوں کے لیے اس کو ماڈل بنایا۔ اگر بات کریں گے منسٹر آف ریفیوجی اینڈ ریٹرننگ، منسٹر خلیل الرحمان حقانی صاحب نے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے نمائندہ ہاتھ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں حقانی صاحب نے کہا کہ دنیا امیگریشن کے مسائل کو ختم کرے تاکہ ریفیوجیز کی تعداد نہ بڑھے اور اس نظام کو بہتر بنائے۔ اس ملاقات میں حقانی صاحب نے کہا کہ پناہ گزینوں کی مدد کرنے اور انہیں وطن واپس لانے کے بارے میں بھی اس ملاقات میں ڈسکس کی گئی۔ صوبہ میدان وردوگو کے حکام نے بتایا کہ اس صوبے کے سینٹرل ایریا میں 19 ملین افغانی کی لاگت سے سکول تعمیر کیا گیا، جو کہ سویڈش کمیٹی کے تعاون سے مکمل ہوا ہے، اور حکام نے بتایا کہ اس سکول کی دوبارہ تعمیر سے علاقے کے 500 سے زائد لوگوں کو تعلیم فراہم کی جائے گی۔ اگر بات کریں گے ریڈ کریسنٹ کی، صوبہ ہوست کے لوکل انتظامیہ نے بتایا کہ صوبہ کے ضلع میں زلزلہ متاثرین کو افغان ریڈ کریسنٹ نے کھانے پینے کی اشیاء سے امداد کی، اور انہوں نے بتایا کہ اس امدادی ادارے نے 526 خاندانوں میں سامان تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ مختلف دوسرے علاقوں میں کیش اور ضروریات زندگی تقسیم کی گئی۔ سردیوں کے آنے کے بعد افغانستان کی تمام تر جو منسٹریز ہیں، جن میں ریفیوجی ایجنسیز، ریڈ کریسنٹ، منسٹری آف مرٹائر اینڈ ڈسیبل، منسٹری آف ریفیوجی اور منسٹری آف پبلک ہیلتھ کے تمام تر لوگ 24 گھنٹے کے حساب سے اپنے لوگوں کو امداد فراہم کر رہے ہیں، ان کو درپیش مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، کیونکہ ادھر ان علاقوں میں زلزلہ اور سیلاب سے متاثرین علاقوں کے گھر بہہ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، اور اس وقت سخت سردیوں میں ضرورت ہے۔ اور یہی پوزیشن پاکستان میں، سندھ میں لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، ابھی بھی وہ لوگ سڑکوں پر ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے ایم پی اے مفتی قاسم فہری صاحب نے سندھ اسمبلی میں اس واقعے کو اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے، حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو سامان زندگی فراہم کیا جائے تاکہ یہ لوگ اپنی زندگی کے یہ جو سخت سردیاں ہیں ان کو گزار سکیں۔ لیکن یہاں پہ تو کسی کے سر پہ کوئی جوں بھی نہیں رینگی، اور ان لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن اسلامی امارات افغانستان کے لوگ اپنے لوگوں کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ یہی اسلام ہے، اور اسلام اسی طرح غریبوں کی مدد کرتا ہے اور غریبوں کے سر پر کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اگر اسلام کا نظام ہو، اچھے حکمران ہو، تو آج پاکستان کی عوام بھی سڑکوں پر نہیں، گرم بستروں میں سوتی ہو، کیونکہ ان سخت سردیوں میں سڑکوں پر بیٹھنا کتنا مشکل ہے یہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔